حضرت عزیر علیہ السلام اور اللہ کی قدرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام اور اللہ کی قدرت کے کرشمے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل جب خدا کی نافرمانی میں حد سے آگے بڑھ گئے تو اللہ نے ان پر ایک ظالم بادشاہ بخت نصر اس کو مسلط کر دیا، جس نے بنی اسرائیل کو قتل کیا اور گرفتار کیا اور تباہ کیا اور بیت المقدس کو برباد اور ویران کر ڈالا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک دن شہر میں تشریف لائے تو آپ نے شہر کی ویرانی اور بربادی کو دیکھا اور تمام شہر میں پھرے، کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ شہر کی تمام عمارتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نے براہ تعجب فرمایا، اللہ اس شہر کی موت کے بعد اسے پھر کیسے زندہ فرمائے گا؟ آپ ایک گدھے پر سوار تھے، آپ کے پاس ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کے رس کا تھا۔ آپ نے اپنے گدھے کو ایک پیڑ سے باندھا، اس پیڑ کے نیچے آپ سو گئے تو اللہ نے اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی۔ گدھا بھی مر گیا۔ اس واقعے کے 70 سال بعد اللہ تعالی نے شاہان فارس میں ایک بادشاہ کو مسلط کیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پر پہنچا اور اس کو کسی بھی بہتر طریقے سے آباد کر دیا۔ بنی اسرائیل میں جو لوگ باقی رہے تھے انہیں پھر یہاں لایا۔ وہ بیت المقدس اور اس کے ارد گرد آباد ہوئے اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا، کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تمام جسم مردہ تھا، وہ آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ جب آپ سوئے ہوئے تھے وہ صبح کا وقت تھا اور 100 سال کے بعد جب آپ کو دوبارہ زندہ کیا گیا تو وہ شام کا وقت تھا۔ اللہ نے پوچھا، اے عزیر تم یہاں کتنے ٹہرے؟ آپ نے اندازے سے کہا، ایک دن یا اس سے کچھ کم۔ آپ کا خیال یہ ہوا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو وہ سوئے تھے۔ اللہ نے فرمایا، بلکہ تم تو 100 برس ٹھہرے رہے ہو۔ اپنے کھانے اور پینے یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھیے کہ ویسے ہی ہے، اس میں بو تک نہیں آئی۔ اپنے گدھے کو بھی ذرا دیکھیے، آپ نے دیکھا تو وہ مرا ہوا اور گل چکا تھا، اعضاء اس کے بکھرے ہوئے اور ہڈیاں سفید چمک رہی تھی۔ آپ کی نگاہ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس گدھے کو بھی زندہ فرمایا۔ پہلے اس کے اعضاء جمع ہوئے اور
अपने अपने मौके पर आए। हड्डियों पर गोश्त चढ़ा, गोश्त पर खाल आई, बाल निकले और फिर उसमें रूह आई। आपको देखते देखते ही वो उठ खड़ा हुआ और आवाज करने लगा। अपने अल्लाह की कुदरत का मुशाहदा किया और फरमाया, मैं जानता हूं कि अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। फिर आप अपने सवारी पर सवार होकर अपने मोहल्ले में तशरीफ लाए। आपको कोई पहचानता न था। अंदाजे से आप अपने मकान पर पहुंचे। उम्र आपकी वही 40 साल की थी। एक ज़ईफ़ बुढ़िया दरवाजे पर मिली, जिसके पांव रह गए थे और अंधी हो गई थी। वह आपके घर की बांदी थी। उसने आपको देखा था। आपने उससे पूछा कि यह उज़ैर का मकान है? उसने कहा, हाँ, मगर उज़ैर को गुम हुए 100 बरस गुजर गए। यह कहकर वह खूब रोई। आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे 100 बरस मुर्दा रखा, फिर जिंदा किया। बुढ़िया बोली, उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्तजाबुद दावत, जिसकी दुआ जरूर कबूल होती है, ऐसे थे जो दुआ करते कबूल हो जाया करती थी। अगर आप उज़ैर हैं तो दुआ कीजिए कि मैं अंकियारी हो जाऊं, ताकि मैं अपने आंखों से आपको देखूं। आपने दुआ की तो वह बीना हो गई। फिर आपने उसका हाथ पकड़कर फरमाया कि अल्लाह के हुक्म से उठ। वह फरमाते ही उसके मारे हुए पांव भी दुरुस्त हो गए। उसने आपको देखकर पहचाना और कहा, मैं गवाही देती हूँ कि बेशक आप उज़ैर ही हैं। फिर वह आपको मोहल्ले में ले गई। वहाँ एक मस्जिद में आपके फर्जंद थे, जिनकी उम्र 118 साल की हो चुकी थी, और आपके पोते भी थे जो बूढ़े हो चुके थे। बुढ़िया ने मस्जिद में पुकारा, यह हजरत उज़ैर तशरीफ लाए हैं। पहले मजलिस ने इस बात को झुठलाया। उसने कहा कि मुझे देखो, मैं आपकी दुआ से बिल्कुल तंदुरुस्त और बीना हो गई हूँ। लोग उठे और आपके पास आए। आपके फर्जंद ने कहा, मेरे वालिद साहब के कंधों के दरमियान स्याह बालों का एक हिलाल था, जिसमें मुबारक खोल कर देखा गया तो वह मौजूद था। इससे ये सबक मिल जाता है कि अल्लाह की नाफरमानी का एक नतीजा यह भी है कि जालिम हाकिम मुसल्लत कर दिए जाते हैं, मुल्क बर्बाद और वीरान हो जाते हैं। अल्लाह ताला बड़ी कुदरतों का मालिक है, वह जो चाहता है कर सकता है। एक दिन उसने सबको दोबारा जिंदा करके अपने हुजूर को बुलाना है और हिसाब लेना है। यह भी मालूम हुआ कि नबी का जिस्म मौत वारिद होने के बाद भी सही सालिम रहता है। हाँ, जो गधे हैं वही मरकर मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी हो जाते हैं। तो अभी वो जो जालिम बादशाह जिसने बैतुल मुक़द्दस को बर्बाद किया था, उस बदबख्त बादशाह का नाम था बुख्ते नसर। आज भी अल्लाह तबारक तआला ने उस बुख्ते नसर को एक दूसरी शक्ल में मुसल्लत कर दिया गया है। खुदा की नाफरमानी का एक नतीजा यह भी है कि जालिम हाकिम मुसल्लत कर दिए जाते हैं, मुल्क बर्बाद और वीरान हो जाते हैं। अल्लाह तबारक तआला बड़ी कुदरतों का मालिक है,
وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو اس بات کا سبق لیجیے اور اعتراف میں اور دنیا میں اب جو چل رہا ہے اس پہ نظر ڈالیے اور اپنے دل کو دیکھیے کہ ہم آج کیا ہے، کب کیا تھے اور اب کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے گر گرا کے دعا مانگیے کہ اے اللہ، اس بخت نصر بادشاہ کو جو تو نے دوسری شکل میں بھیج دیا ہے اسے تباہ و برباد کر دے اور بیت المقدس کو ان سے، ان کافروں سے، ان یہودیوں سے پاک کر دے اور ہمیں ایک رحمت اور برکتوں بھری زندگی عطا فرما، اس دنیا میں بھی، اس برزخ میں بھی اور اس آخرت میں بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی اور مجھے بھی اپنے رحمت اور برکتوں سے نوازے. یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ یہ جو قصہ میں نے آپ کو سنایا ہے وہ قرآن کریم کے پارہ نمبر 3 اور رکوع نمبر 3 میں موجود ہے اور اس کی تفسیروں کی کتاب خزائن العرفان کے صفحہ نمبر 65 میں موجود ہے. کوئی اگر جاننا چاہتا ہے تو یہ جان سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. میں نے کسی بھی پارٹی کو یا کسی بھی حکمران کے خلاف کوئی بھی بات نہیں کہی ہے. یہ ایک دینی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ کس طرح پیش آیا یہ آپ کو بتا دیا ہے. یہ ایک ہسٹری ہے اور نہ کہ فی الحال کے حالات جو چل رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کہی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور مجھے بھی اس قصے سے کچھ سبق لینے کی اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ